چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو آج ہم جس چیز پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جب تزکیہ نفس کا معنی سمجھ لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو جان لیتے ہیں اور اس چیز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اب تزکیہ کا معنی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کہ اپنے اندر پورا ایک پاکیزہ صفات کا ایک کمپلیکس جنریٹ کریں، اور جس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو خراب صفات ہیں یا ناپاک انسان کے اندر خصلتیں ہوتی ہیں ان سب کو نکالا جائے۔ اور جیسا ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ چیز ان پیرلل ہے، سائملٹینیسلی انجام دینا ہوگی۔ یہ اس طریقے سے نہیں چل پائے گا کہ ہم کہیں کہ جناب پہلے یہ کریں پھر وہ کریں، تو وہ ہم خالی ایک چیز کے انتظار میں ہی اپنی پوری زندگی گزار دیں گے اور وہی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک، تو یہ جیسے جیسے انسان کے اندر سے خراب صفات، یا جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ قلب میں جو امراض ہیں وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ قلب کے اندر جاذبیت بڑھتی جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نور رکھا ہے توحید کا، وہ نور جو ہے وہ زیادہ خود انسان کے قلب میں روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، عقل اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے جو پہلے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، اور آپ کا یہ سارا سلسلہ چل پڑتا ہے، آپ کا باغ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ چیز تھی۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ جو عملاً پریکٹیکلی جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم م، خود جو ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں کے اعتبار سے، اپنی انڈیویژول اپ برنگنگ کے اعتبار سے ہم قرآن اور سنت کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ، ایون اس میں آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ لوگ جو ظاہراً علماء ہیں یا وہ لوگ جو ظاہراً دیندار ہوتے ہیں تو وہ بالکل الائنڈ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہیں لیکن بہت کم ہیں کہ جو واقعاً اس اسپرٹ کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں جو قرآن میں اور سنت میں پائی جاتی ہے، اور جس کا ہم انہیں ایک حد تک اب انشاءاللہ تھوڑا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کا اچھا بھلا حصہ گزار دیتے ہیں کس میں، اپنے کیریئر میں، دنیا میں چیزوں کو بناتے ہوئے کہ ہمارا گول اینڈ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جی میں ایک اپنی پراسپرس فیملی ریز کروں، میں ایک اچھا سا گھر بنا لوں، گاڑیاں خرید لوں، فلاں فلاں فلاں، کہ تمام میٹیریلسٹک گولز، اور ہمارے جتنے بھی پیئرز ہیں، فرینڈز ہیں، وہ سب ہمیں ظاہر ہے اسی طرف ہی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی اسی دوڑ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہمیں 40 سال پلس کے بعد، فار ایگزامپل، اب ہمیں احساس ہوا کہ بھئی یہ والے معاملات درست نہیں تھے، اور ہمیں اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے جہاں پر ایکچولی ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور اور وہاں کی جو کرنسی ہے وہ صفات ہے، اور وہ اعمال ہیں یا وہ کردار ہے کہ جو ان صفات پر بیس کرتا ہو۔ عمل الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، عمل کی شکل کوئی چیز نہیں ہے آخرت کے کانٹیکسٹ میں۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟ اب ہم اتنا زیادہ پھنس چکے ہیں، ایک دلدل کے اندر جا چکے ہیں، اب اس سے کیسے باہر نکلیں؟ ہمارے پاس اتنے مسائل ہیں، فار ایگزامپل جاب ہے، مورٹگیج ہے، اور بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، اور اپنے بلز پے کرنے ہیں، سو آن سو آن، اور پھر سب سے بڑا مشکل کام کیا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کے اطراف کے لوگ ہیں، کہ جو سب اسی مٹیریل ریس کے اندر دوڑ رہے ہیں، تو میں ان سب سے الگ کیسے ہو جاؤں؟ میں ان سب سے اپنے تعلقات کو کیسے توڑ لوں؟ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہی پرابلمس ہیں جی ہاں، بالکل بالکل۔ نا؟ بالکل جی۔
کہ جن کی وجہ سے پھر ہمارا جو اٹھتا ہوا قدم ہے وہ پھر واپس آ جاتا ہے، اور یا تو یہ کہ ہم اس اپنے ارادے کو ابینڈن ہی کر دیتے ہیں کہ بھئی وہی جو بات ہم کل کر رہے تھے کہ بھئی اتنی مشکل میں کون پڑے، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے خدا رحیم ہے، کسی نہ کسی طریقے سے معاف کر دے گا، پھر ہم وہ رستے ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس میں کہ کہیں سے وہ شفاعت والی بات اور بخشش والی بات اور وہ ساری آ جاتی ہے، یا پھر ہم اپنی باقی زندگی جو ہے وہ ایک ہیزیٹیشن اور کنفیوژن والی حالت میں گزار دیتے ہیں کہ ہماری سمجھ اور ہماری معرفت کہہ رہی ہوتی ہے اس طرف جاؤ، لیکن باقی تمام چیزیں ہمیں پل کر رہی ہوتی ہیں دوسری سائڈ کی طرف، تو پھر انسان جو ہے نا ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، وہ بیچ میں پھنسے پھنسے ایک عجیب کنفیوژن والی اسٹیٹ میں اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ معرفت حاصل کرنے کے بعد جو چیز ہے کہ جو امام علیہ السلام یا رسول اور ائمہ علیہ السلام کے کلمات میں بہت واضح ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب علم حاصل کیا ہے تو اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ العلم مقرون بالعمل، یعنی علم جو ہے وہ عمل کا قرین ہے، اس کا پڑوسی ہے، اس کا ساتھی ہے۔ فمن علم عمل، جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے، ومن عمل علم، اور جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ علم کے اور بالا تر درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ایک آپ کے پاس پہلے درجے کی جو معرفت ہے وہ ہائر لیول میں کب ٹرانسفارم ہوگی؟ جب آپ اس پہلے درجے والے علم پر عمل کریں گے، اس کو عملی کریں گے، تو وہاں سے آپ کو مزید معرفت ملے گی، وہ جو میں نے شاید آپ کے سامنے یا آپ نے سنا ہو، جو میں نے ایک اسپائرل بنایا تھا کہ ایک اسپائرل، یعنی انسان کا جو علم اور عمل ہے یا ایمان اور عمل صالح والی جو چیز ہے وہ ایک اسپائرل بناتی ہے، کہ جس طریقے سے کہ اسپائرل میں آپ ایک دائرہ مکمل کرتے ہیں لیکن جہاں سے چلے تھے اس سے ایک لیول اوپر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انسان یہ دائرے بناتا ہوا چلتا ہے، لیکن ہر دور مکمل کرنے کے بعد اس کا اسٹیٹس یا لیول پہلے سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے علم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ والعلم یحتف بالعمل، اور علم جو ہے وہ عمل کا ہاتف ہے۔ ہاتف کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، جیسے ہاتف غیبی یعنی پکارنے والا، کہ علم جو ہے وہ عمل کو پکارتا اور بلاتا ہے۔ وَإِنْ أَجَابَهُ، اگر انسان اس کو لبیک کہے اس پکار پر، یعنی اپنے علم پر عمل کرے، تو ٹھیک، وہ بلند ہوگا۔ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اور اگر انسان اس پکار کو رسپونڈ نہ کرے تو وہ علم تم سے رخصت ہو جائے گا، اس کی رحلت واقع ہو جائے گی، یعنی وہ علم جو ہے وہ تم سے رخصت ہو کے اب کہیں اور چلا جائے گا۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے یعنی علم اور عمل کا جو ساتھ ہے کہ وہ چیز کہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو ڈیفینیٹلی آپ کو اسے عملی کرنا ہے اور اس بارے میں ایک بہت ہی سالڈ اور فرم ایکشن لینا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب اس میں کیا کریں؟ اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس پورا قرآن اور روایات اور دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ کیا کریں، ان سب میں یہی تمام چیزیں موجود ہیں۔ میں صرف اس اعتبار سے کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں لائک کانکریٹ اسٹیپس آ جائیں تو میں کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ ظاہر ہے کہ پوری قرآن اور سنت ہے ہی اسی چیز کی ہدایت اور رہنمائی اور پیغام۔ تو اس میں جو پہلی بات میں آپ سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے جو آپ کو ترجمہ کر کے دیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا خط، کہ جو آپ نے ایک دستور العمل کے طور پر اپنے شیعوں کو باقاعدہ تحریر کر کے ان رائٹنگ دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور وہاں پر جو چیزیں موجود ہیں کہ اس میں جو یعنی وہاں پر جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں
ان کو ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان تمام چیزوں کو آپ پوائنٹس بنا کر اور اس کو دیکھ کر وہاں سے آپ کو وہ ایک گائیڈ لائنز مل جائیں گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں اگر ان میں سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے تزکیہ نفس کے سفر پہ کامیابی سے آگے چل سکیں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرضی خدا کو اپنا فوکس بنانا پڑے گا. یعنی ہمیں اپنے لیے اس بات کو طے کرنا پڑے گا کہ میری زندگی میں سب سے اہم چیز رضائے الہی ہے، جس سے رب راضی ہے. اور ظاہر ہے کہ کس سے رب راضی ہے، وہ آپ کی معرفت آپ کو اس طرف لے جا رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ جس سے رب راضی ہے مجھے انہی چیزوں کو ایکسپٹ اور اڈاپٹ کرنا ہے. اور جہاں جہاں پر بھی رب کا خشم اور غصہ اور ناراضگی ہے مجھے ان سے ہر حال میں دور رہنا ہے، چاہے کوئی مجھے کتنا ہی اس طرف کیوں نہ بلائے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اور ہم تھوڑا سا اسپیسیفک کر دیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں جس کو آبزرو کرنا ہے وہ حرام سے پرہیز ہے، کیونکہ حرام میں خدا کی ناراضگی ہے، حرام کے ساتھ خدا کبھی راضی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے. لیکن حرام میں جو آپ کو دھیان رکھنا ہے کس بات کا، کہ حرام کے اس اسکوپ کو مد نظر رکھنا ہے جو قرآن اور دین نے ہم کو بتایا ہے. ٹھیک، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے جب اخلاقیات پر بات کی تھی تو ہم نے آپ کو کئی صورتوں سے پوری پوری آیتوں کا ایک ترتیب بتائی تھی کہ دیکھیں یہ چیز، اور خاص طور سے اس میں اگر آپ غور کریں تو سورہ انعام کی جو دو تین آیتیں تھیں 151 52 53، وہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ آؤ میرے پاس آؤ، اوپر آؤ کہ میں تم پر تلاوت کروں. یعنی رسول خدا بحکم خدا فرما رہے ہیں کہ میری پاس آؤ کہ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام قرار دیا ہے. اور اس حرام کی فہرست کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، کسی نفس کو بیجا قتل نہیں کرنا، مال یتیم کے قریب نہ جانا الا باللتی ہی احسن، مگر خوبصورت طریقے سے. تو وہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا کی نظر میں حرام کیا ہے اصل میں. ٹھیک، وہاں سے اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ اس پورے سلسلے کو دیکھیں گے کہ جو ہم نے بیان کیا تھا اخلاق میں، سورہ بنی اسرائیل کی 17 آیتیں ہیں، سورہ لقمان ہے، سورہ حجرات ہے، یا ایک لیول پر سورۃ الماعون ہے کہ جہاں پر خدا نمازیوں کے لیے ویل اور جہنم کا ذکر فرما رہا ہے، اس لیے کہ وہ ریاکار ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی نمازوں سے یعنی انفیکٹ عبادتوں سے غافل ہیں، متوجہ نہیں ہیں. تو یہ آپ کو پورا کا پورا ایک سسٹم یہاں سے مل رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس جگہ پر آنا چاہیے، ہمیں کس چیز کو فوکس میں رکھنا چاہیے اپنے. اچھا، اگر آپ ان چیزوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے چلیں گے، یعنی آپ اس بات پر کمٹ ہو گئے، آپ نے اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر لیا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ اس حرام سے بچنا ہے کہ جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، تو آپ خود ہی اس بات پر غور کریں گے کہ آپ کے تمام چیزیں جو ہیں نا وہ خود بخود ایک ٹریک پر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی پھر آبویسلی دیکھیں اب وہاں پر تھوڑا سا پریشانی یا تکلیف دہ بات آتی ہے کہ ہمیں اس بات کو جب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی محفل ہے کہ جس میں صرف فضول گوئی ہوتی ہے، یا جہاں پر نعوذ باللہ غیبت ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے کارآمد گفتگو نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، کلام معصوم نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس فقہی اعتبار سے نہیں، اخلاقی اعتبار سے
خدا کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم ایسی صحبتوں میں بیٹھنا یا ایسی پارٹیز کو ارینج کرنا ہمارے لیے حرام کی صف میں آئے گا یا جائز کے فہرست میں شمار ہوگا؟ اب آپ کی معرفت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ جی جی بتائیں کہ یہ نہیں، کس وہ کیٹیگری میں آئے گا؟ حرام کے ہی کیٹیگری میں آیا، لیکن یہی ہے کہ ہاں ہر جگہ ایسی ہے۔ ہاں، یعنی حرام کس سینس میں؟ حرام آپ اس میں نہیں، یعنی اس فقی سینس میں نہیں لیں گے یہ حرام، ٹھیک ہے؟ نہیں فقہ سے، بلکہ ہاں کس اس میں یہ حرام، یعنی اس میں جانا کیوں ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے، ٹھیک؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ حرام والی جو بات ہے، یہ حرام والی جو ڈیفینیشن ہے، یہ وہ والی ڈیفینیشن نہیں ہے جس سے عام طور سے ہم آشنا ہیں، کہ جی ہاں جیسے جب خدا فرما رہا ہے کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا، ٹھیک؟ تو وہاں پر حرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باؤنڈریز ہیں جس میں نہیں جانا، یعنی ان باؤنڈریز کو، یہ باؤنڈریز تمہارے لیے محترم ہیں، ان کو بریک نہیں کرنا، ٹھیک؟ یعنی یہ تقریباً اس سینس میں حرام ہے جیسے آپ کعبے کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس کے اطراف والی جگہ کو، ٹھیک ہے؟ تو مسجد حرام کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جانا حرام ہے، بلکہ مسجد حرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ باؤنڈریز محترم ہیں، جو ایک حدود ہیں کعبے کے گرد، جو ایک مسجد ہے، وہ باؤنڈریز محترم ہے کہ وہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اس کی حرمت کی وجہ سے، ٹھیک؟ تو یہ جو باؤنڈریز خدا نے بنائی ہیں کہ مومن کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ حالت ذکر میں ہونا چاہیے، مومن کو فکر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ خدا نے ایک مومن کے لیے خاص طور سے یہ باؤنڈریز بنائی ہیں، اگر مومن اس سے باہر نکل جاتا ہے تو اس نے اللہ کی محترم حدود کو خراب کیا، یہ حرام کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس سینس میں آپ اس کو لیں گے کہ یہ حرام ہے، یعنی یہ کام کرنے کی، ٹھیک ہے؟ یعنی خدا اس طریقے سے ہو سکتا ہے ہمیں معاف کر دے، لیکن اگر آپ تزکیے کے سفر پر اوپر جانا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کے تزکیے کو خراب کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر مسئلہ جو ہے نا، اب وہ عذاب ثواب نہیں ہے، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے تزکیے میں نہیں، یعنی آپ اپنی صفات کو بلڈ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا خراب صفات سے اپنے نفس کو کلین کر سکیں گے یا نہیں، اب آپ کا آبجیکٹو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یعنی اب ہم جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں نا، وہ اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ جب آپ یونیورسٹی کی تعلیم میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے ریکوائرمنٹس کچھ اور ہو جاتی ہیں، وہاں پر جائز ناجائز یا حرام حلال بدل جاتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک بچہ جب اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی دینی مدرسے میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کے جائز ناجائز اور ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے حرام اور حلال جو بنتا ہے وہ آپ کے گول اور آبجیکٹو کے لحاظ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بس خالی ایک ایک عمومی ایک جنرل لسٹ لے کے ہم بیٹھ گئے اور جناب یہ حلال اور حرام ہے اور اس پر عذاب ہے اور ثواب ہے اور بس بات وہیں پہ ہی رہ گئی، ایسا نہیں، ٹھیک؟ تو اب جو ہم نے اپنے لیے گولز سیٹ کیے ہیں ان کی روشنی میں، ان کے مطابق اب آپ کے حرام کی نوعیت بدل گئی ہے، یعنی اب ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ انٹینٹ جو آپ کی خراب صفات کو اسٹرینتھن کر دے، پاکیزہ صفات کو گرو نہ کرنے دے، ہر وہ چیز اب آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ ایگری کر رہے ہیں اس فارمولے سے؟
جی یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے حیدر بھائی. ہوں نہیں، پہلے بات تو ایگری کریں، اصول پر تو آئیں. یعنی آپ کہیں گے یہ اصول ہی غلط ہے. نہیں نہیں، اصول تو ٹھیک ہے، مطلب امپلیمنٹیشن کا میں دیکھ رہا ہوں کہ مین یہی ہے آذر بھائی کہ جب آپ اب اس سفر پہ آپ نکل چکے ہیں تب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چھوٹی چیز نہیں رہی تو آپ کے لیے. ہاں، حلال اور حرام جو ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے وہ ڈفرینٹ ہے نا. یعنی جیسے ہم نے آپ کو ویسے بھی اخلاقیات پر کیوں اتنا زور دیا تھا جب اس پر ہم نے اتنی ساری باتیں کی تھیں. جی جی تو اسی لیے زور دیا تھا نا ہم نے آپ کو، وہی چیز پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی نا کہ دیکھیں قرآن کس چیز کو حرام کی بات کر رہا ہے، قرآن کس پر زور دے رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے صفات اور اپنے اخلاق کو کیسے بناؤ، ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یعنی وہ اسی چیز کو میں ری آئٹریٹ کر رہا ہوں ان اے ڈفرینٹ وے. جی حیدر بھائی ایک سوال ہے، جی اس سفر پہ اسپیشلی شروع کے مدارج میں کوئی توضیع المسائل ٹائپ کی ڈیٹیلڈ کتاب تو نہیں ہے؟ آپ نے قرآن کے کافی سارے ریفرنسز دیے، تو یو ہیو اے جنرل سینس کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ان دا براڈر سینس کہ اللہ کی ناراضگی کا. لیکن ہمارے لیے کون سا ایک چیک ہے جہاں پہ ہم میں آتا دیکھ ہوں اس سکیں کی طرف، یعنی میں اچھا آتا ہوں ٹھیک اس ہے کی طرف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی ٹھیک. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں دھیرے دھیرے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، چلے پلیز. تاکہ جو ہے نا چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھتی جائیں بلکہ قلب میں ابزارب ہوتی جائیں. اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہوں. تو حیدر بھائی اس کے مطلب جس طرح ہم لوگ پروسیڈ کر رہے ہیں اس گول کی طرف، تو ہم۔ مطلب کہ انٹرٹینمنٹ اینڈ فن وغیرہ سب جو ہے دس از آل ڈسٹریکٹنگ اس فرام دا گول، مطلب یہ آپ کو پتا ہے نا، یہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا فن اور انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کر رہا ہے اور کون سا فن اور انٹرٹینمنٹ آپ کو دور ہٹا رہا ہے. اچھا، میں ایک سوال یہاں پوچھتا ہوں کہ اسلام نے، دین نے ہمیں کوئی حلال انٹرٹینمنٹ یا فن دیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ خدا ظاہر ہے کہ خدا کی نظر میں بھی تو یہ بات ہوگی نا کہ جو میرے بندے ہیں ان کو اپنے آپ کو پریشر ریلیز بھی تو کرنا ہے نا. ہر ایک تو ایسا نہیں ہے کہ اس رستے سے محبت کرتا ہو. ہم؟ تو اسلام نے ہم کو کوئی ایسی چیز دی؟ میرے خیال سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ادروائز سب تو لائیو اور لہو میں نہیں کیٹیگرائز نہیں ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے نا، جی. یعنی بہت ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ریلیشن شپ آف مین اینڈ وومن. یہ ہماری تفریح کے لیے، ہمارے دل کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں سکون دینے کے لیے جو ہے نا، یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمیں دی گئی ہے. اس کے بعد اولاد کی محبت، اولاد کی لذت، اولاد کو پروان چڑھانے کی، تو یہ نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر اس کے بعد اگر انسان لائق ہے تو علم کی لذت، معرفت کی لذت. ٹھیک ہے، اور پھر باقی آپ جسمانی ورزشیں وغیرہ اور ان تمام چیزوں میں بھی اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں. ظاہر ہے بیسڈ آن یور نیت، کہ جیسے آپ اگر کوئی بھی ایکسرسائز کریں یا کوئی بھی اسپورٹس کریں تو آپ نیت کیا رکھیں کہ یہ، یعنی کہ میں اس عمل کو انجام دیتا ہوں یا اس میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو ریفریش کر سکوں، اپنے آپ کو ریچارج کر سکوں اور پھر خدا کے راستے میں آگے بڑھ سکوں. تو یہ طریقہ تو ہے ہمارے پاس.
لیکن ہمارے لیے پرابلم کہاں آتی ہے؟ اسی کو اپنا گول بنا لیتے ہیں. نہیں، یعنی ہمارے لیے اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کے قائل، اب یعنی کہ کرکٹ میچ میں ہار گئے تو وہ دل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کون سی حرکت ہے بھائی؟ ہم صحیح. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہ آپ نے، اور ایک دوسرا اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ یعنی آپ اگر اس فن اور انٹرٹینمنٹ کو، یعنی اسپورٹس کو ایز اے فن لے رہے ہیں، تو اسپورٹس کا فائدہ اس وقت ہے جب آپ اس میں خود انوالو ہیں. کیونکہ تبھی تو آپ کی صحت بنے گی، تبھی تو آپ کی ورزش ہوگی. پورا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں صحت بنے گی نا آپ کی. ان تمام چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کھانے صحیح. پینے سے بھی اگر صحت بنے کہ ہم اللہ کی ہاں، خود عبادت بالکل بہتر کریں. بالکل خدا نے فرمایا کہ تم لذت لو. دیکھیں، لذت کے لیے 2 لقمے کافی ہوتے ہیں نا. اگر آپ کو فار ایگزامپل کسی بھی کھانے کی لذت لینا ہے تو 2 لقمے آپ زبان پہ رکھیں، تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کریں، اچھے سے لعاب دہن سے ملائیں، لذت مل گئی نا آپ کو. پورا اس کو بھرنے میں کیا، یعنی اپنے شکم کو، کہ جیسے خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ سب سے برا ظرف جس سے انسان پر کرتا ہے، فل کرتا ہے، وہ اس کا اپنا شکم ہے. سب سے برا ظرف. ٹھیک. تو اس طریقے سے تھوڑی امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. تو کوئی آپ کو فن انٹرٹینمنٹ یا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں. میں تھوڑا سا نا آپ کو دیکھیں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں. میں ذرا یہ اپنی پریزنٹیشن کھول ہی لوں میں. دیکھیں، ہم جب اس زندگی میں ہیں تو اگر آپ اور ہم اپنی موجودہ زندگی کو ڈیفائن کریں تو کیا ہے؟ our life is surrounded from every side by the grace and blessings of Allah. ٹھیک ہے؟ اس بارے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ جی. یعنی شیطان ہم کو یہ بات سکھانے کی کوشش کرتا ہے، بتانے کی، یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری زندگی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے، مشکلات ہی مشکلات میں گھری ہوئی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھ رہا ہوں کہ ہماری زندگی جو ہے نا، وہ ہر جہت سے خدا کی مہربانی اور لطف اور نعمتوں میں گھری ہوئی ہے. کس آئیڈیا کو آپ قبول کریں گے؟ اپنے دل سے کس بات کو قبول کریں گے آپ؟ بتائیں. اس میں دیکھیں، ہم تو ایک چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں نا مل کے. تو اس میں آپ اگر اپنے آپ کو ہولڈ کریں گے تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا نا. نہیں نہیں، بالکل اللہ کا گریس ہر ہر وقت موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے اس قسم کے واقعات اہل معرفت نے بہت بیان کیے ہیں، اہل معرفت ہوں، اہل عقل ہوں. کہ جیسے آئی تھنک برنارڈ شاہ کا واقعہ ہے کہ کوئی نوجوان اس کے پاس آیا، جی میں بہت غریب ہوں، یہ ہوں، میں سوسائڈ کو سوچ رہا ہوں کہ میں خود مار ہی دوں اپنے آپ کو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے آپ کو مارنے پر تلے ہوئی ہو تو یہ جو تمہاری مثال کے طور پر آنکھ ہے نا، میں تم کو اتنے پاؤنڈ دیتا ہوں، تم یہ آنکھ مجھے دے دو. تو وہ نوجوان ایک دم سے چونکا اور کہنے لگا نہیں نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو کہنے لگا اچھا چلو، آنکھ نہیں دے سکتے تو ہاتھ دے دو، پیر دے دو، میں تم کو اتنی رقم دیتا ہوں، اتنی رقم دیتا ہوں. تو وہ آخر میں کسی بھی چیز پر اپنی ایک انگلی دینے پر بھی راضی نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ اے شخص، اے بے وقوف انسان،
تم خود دیکھو گے تم کتنے دولت مند ہو، تم کتنے دولت مند ہو، کتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جاؤ ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اپنی تقدیر بدلو۔ یہ کون سی حرکت ہے؟ یعنی کہ یہ جو خود ہمارا بدن ہے یہ کس قدر بڑی نعمت ہے خدا کی، اس کے اندر تمام چیزیں، تمام فیکلٹیز۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ میں نے اور پڑھا تھا کہ ایک خاتون تھی، اسی طریقے سے بیچاری اکیلی ہے، تنہا ہے، اور وہ وہی غربت کے عالم میں ہے، تو وہ آتی ہے اس کے شہر میں۔ ایسے ہی تھا ایک شخص جو بہت سادہ سا تھا، جیسے درویش ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میرا یہ حال ہے اور اتنی بری حالت، تو فلاں فلاں۔ تو اس وقت رات کا وقت ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ اے بیوی ذرا نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھو، کیا نظر آتا ہے؟ آسمان کی وسعت، اس قدر تارے، ایک روشنی، چمک، چاند، کیسا فیل ہوتا ہے کیا وہ خدا جس نے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین کائنات بنائی، اس میں ہمیں رکھا، ہمیں زندگی میں یہ سب دیا، تو وہ خدا کیوں مجھے برے حال میں چھوڑے گا؟ وہ خدا کیوں چاہے گا کہ میں برے حالت اور تکلیف میں رہوں؟ تو سب سے پہلے، یعنی اس نے اس کو بتایا کہ تم سب سے پہلے جب صبح اٹھا کرو نا، تو اس آسمان اور نکلتے ہوئے سورج کو دیکھا کرو، اس کی دھوپ اور ہوا کی فریشنس کو اپنے اندر ایبزارب کیا کرو، ان چڑیوں کی اور ان پرندوں کی آوازیں جو بول رہے ہوتے ہیں صبح صبح، اور جیسے ہمارے اس میں کہ حمد خدا بجا لا رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے، تو اس کو سن کے اس کو انجوائے کرو، ان آوازوں کو، اور پھر اللہ کی ان فری گفٹس اور بلیسنگز کو فیل کرو، اور اپنے دن کو شروع کرو کہ تمہارے اندر سے، تو یہ شیطان ہے جو کیا چاہتا ہے کہ وہ سب نیگیٹیوز رہیں، ٹھیک ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا جائیں کہ وہ نیگیٹو، یہ کہ صبح اٹھو ہو اور جاب میں یہ کرنا ہے، فلاں یہ مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے، فلاں کو قرض دینا ہے، فلاں کو یہ، شیطان چاہتا ہے توجہ یہ رہے، ٹھیک۔ تو ہم اس بات پر ایگری کر سکتے ہیں کہ ہم سراؤنڈڈ ہیں، ہمیں گھیر دیا گیا ہے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے، خدا نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے ہمیں گھیر دیا ہے، اندر بھی باہر بھی ہر طرف۔ ہم اس پر ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر اشکال ہے تو بالکل بتائیں کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں لگ رہی مجھے۔ ہم؟ لیکن حیدر مسئلہ بھائی یہ مگر ہے کہ ہم اس کو فیل نہیں کرتے، فیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جی 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 فرمائیے۔ حیدر بھائی خدا نے تو ہمیں سراؤنڈ کر رکھا ہے گریس اور بلیسنگ سے، مگر کیا ہم لینے کو تیار ہیں؟ سب سے بڑا تو سوال وہی یہ ہے۔ بات ہے نا، تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم یا اتنے دن 20-20 سال گزار دیتے ہیں، ہم اٹھ کے سورج کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ ہم نے سو دونوں ایگزامپل جو دیا اسی پہ بیسڈ ہے ہم، ہم، کہ کیا ہم کہ تیار ہیں۔ کہ ہم جو ہے وہ صبح کے منظر کا لطف ہی نہیں اٹھاتے، ہم رات کے آسمان کو انجوائے ہی نہیں کرتے، اس واسٹنس کو، اس گیلیکسیز کے منظر کو، تاروں کو، اور ہم یہ نہیں سوچتے، یعنی کہ جیسے رسول خدا سے جو ہے نا، جب آپ بالکل لڑکے تھے تو بحیرہ راہب، آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ جب حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک سفر تجارت پہ تشریف لے گئے تھے، تو ایک جگہ پر جو ایک گرجا تھا بہت بڑا، وہاں پر ان کا راہب تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، تو اس نے کچھ علامتیں دیکھی اس قافلے میں، اور اس نے پھر ان کی دعوت کی، وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، لیکن اس نے ان کو حضرت ابو طالب کو بلا کر کو انوائٹ کیا اپنے پاس کہ دعوت کے لیے۔ اچھا، جب وہ آ گئے سارے لوگ، تو اس نے پوچھا کہ کیا کوئی تمہارے قافلے میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اس دعوت میں نہیں آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا 12-13 سال کا ایک بھتیجا ہے، اس نے کہا کہ مجھے نہیں جانا ہے، میں جانا پسند نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے اس سے ملنا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اصرار پر حضور کو بلایا گیا، آپ کا یہ بالکل لڑکپن کا سن تھا، نوجوانی بھی نہیں تھی، تو اس نے جو ہے نا پھر وہی نشانیاں دیکھیں جو انجیل میں تھیں، اور اس نے پھر آپ سے کہا کہ
آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ سوال کروں. تو ان سوالات میں جو ایک سوال تھا نا، وہ کون سی چیز ہے جو جس کی طرف نظر کرنا، جس کو دیکھنا آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا تھا آسمان اور اس کے تارے. اور جب میں ان کی طرف نظر کرتا ہوں تو اپنے آپ کو اس سے بلند، ان سے بلند پاتا ہوں، اور وہ میرے دامن میں ہوتے ہیں. تو خدا کی نعمتیں جو یہ ہمارے ارد گرد ہے نا، یہ پوری آفاق اور کائنات، یہی تو ساری اس کا ستم اور رونا کس بات کا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ ہماری تربیت ہوئی کن گراؤنڈز پر ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، سیرت معصوم کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ فرماتے ہیں آسمان اور اس کے تاروں، ان پر نظر کرنا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. تو ہم گھرے ہوئے ہیں اس سے. اچھا، اب یعنی کہ اگر خدا نے ہمیں اپنی نعمتوں سے گھیر دیا ہے تو واٹ از دا میسج؟ خدا ہم کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ اتنی نعمتیں، ہر قدم پر نعمتیں، ہر یعنی جیسے میں نے آپ کو سورہ حمد کے جب بات کی تھی، ربوبیت کی بات کی تھی، تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ خدا کے لیے قطعاً کوئی ضروری نہیں تھا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا اور پانی چاہیے، تو اس غذا اور پانی میں سینکڑوں قسم کی ورائٹیز بناتا اور اس کے اندر لذت اور مزہ رکھتا. یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اگر ایک چیز آپ کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے، لو، کھاؤ، ختم کرو. بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے. ٹھیک. لیکن اس نے ان تمام چیزوں کو جو ہماری ضروریات ہیں، نیسیسٹی ہیں، ان کو یوں ہی نہیں دیا، لذیذ بنا کر دیا، خوش رنگ بنا کر دیا، خوش نما بنا کر دیا، خوشبودار بنا کر دیا. میسج کیا ہے اس میں؟ محبت ہے اس کی، محبت. لو، پیس، ہیپینس، جوائے، اس کے ساتھ زندہ رہو. کہاں پر بوریت اور کہاں پر اکتاہٹ اور کہاں پر مصیبت ہے؟ بتائیں. آغا جعفر صاحب جو تھے نا، اس چیز پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، خدا ان کے درجات بلند کرے، کہ ظاہر ہے کہ ایسے ہی کوئی انسان ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے جو ہے نا ان رستوں کو کھول دیتا ہے کہ جو آپ سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ جو چڑیا ہے نا، دیکھو چڑیا کیا ہے، چڑیا کی زندگی چہچہانا، چگنا، اس میں اس کی لذت ہے، اس کا سرور ہے. اسی طریقے سے ہرن ہے جو قلانچیں بھرتا ہے جنگل میں، میدان میں، یہ اس کا سرور ہے. وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کو. اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کو ہر مخلوق انجوائے کر رہی ہے. انسان کیوں رو رہا ہے بیٹھا ہوا؟ یہ بتائیں. کہ انسان کو کس نے کہا ہے کہ تم جو ہے ہر وقت افسردہ بسورتے رہو اور ہر چیز میں شکایتیں کرتے رہو اور اپنا سر پیٹتے رہو کہ اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا؟ ان مخلوقات سے سبق نہیں لیتے جو تمہارے ارد گرد ہے؟ ہر ایک اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے. جو وہ پرندے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ جمع نہیں کرتے. یہ بڑا بامعرفت جملہ ہے. وہ جمع نہیں کرتے. انہیں اپنے رازق پر یقین ہے کہ جس نے آج کھلایا ہے وہ کل کل بھی دے گا. اس یقین کے ساتھ وہ اپنے گھونسلے سے ہر صبح نکلتے ہیں اور اپنے رزق کو حاصل کرنے کے بعد شام کو آرام سے آ کے سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو یہی چیز تو ہم کو بھی بتائی گئی، توکل ہم کو سکھایا گیا، صبر و شکر ہم کو سکھایا گیا. صحیح. تو یعنی یہاں پر ہمیں جو میرے تمام باتیں کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ
پیراڈائم شفٹ ہے. آپ کی جب معرفت گراؤنڈڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب آپ کی معرفت اور علم آپ کے اندر ایبزارب ہونے لگتا ہے، ایمان بننا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میرا رب جو ہے نا وہ رحمان و رحیم ہے. ایک سوال میرا خیال ہے شاید اس پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ مطلب ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا کہ ہم سلیو ہیں، تو میں نے اس پر یہی سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون سا سلیو ہوتا ہے کہ آپ اپنا پورا گھر بنا کر کسی کے چابی کسی کو پکڑا دیں گے جو دل چاہے کرو. سلیو کے ساتھ کبھی آپ یہ سلوک کرتے ہیں؟ یہ خدا نے پورا گھر سجایا بنایا، زمین، اس کے اندر بیش بہا نعمتیں رکھیں، دولتیں رکھیں، اور اس کی کنجی انسان کو پکڑا دی، جیسے چاہے استعمال کرو. ٹھیک، یہ سلوک آپ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں یا غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں؟ بتائیں. جی کچھ فرمائیے آپ لوگ. ظاہر غلاموں کے ساتھ تو نہیں کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو ہم کیوں نہیں رسپونڈ کرتے خدا کو اسی ٹون میں؟ اور جو یہ دوسرے اس میں ہے نا، جیسے کرسچینٹی میں ہے فادر، خدا کے لیے جو فادر کا ورڈ ہے، یا وی آر چلڈرن آف گاڈ، تو وہ اس سینس میں ہے مینلی. تو یہ بعد میں لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا، الٹے سیدھے نظریات بنا کے بیٹھ گیا، اس سے سوء استفادہ کیا. لیکن خود امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے، یہ فیملی آف اللہ ہے تمام مخلوقات. اور خدا کو وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کی فیملی کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے والا ہو، ان کے ساتھ زیادہ بھلا کرنے والا ہو. تو خدا اس کو کیسے ایکنالج کرتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے خاندان، کسی کے بچوں کے ساتھ کوئی نیکی کریں، خدا اس طریقے سے مخلوقات کے ساتھ کی جانے والی نیکی کو ایکنالج کرتا ہے. تو ہمیں یہ ریلیشن شپس نہیں سمجھ میں آ رہی کیا؟ بتائیں. یعنی ہمیں جو ہمارے رب نے ہمیں جس طریقے سے بنایا اور ہمارے ساتھ جو تعلق قائم کیا اور پیدا کیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر یہ ہے تو پھر آپ کے لیے افسوس کرنے کی اور پریشان ہونے کی اور رنجیدہ ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے ہم کو محبت کے ساتھ خلق کیا، اس لیے کہ ہم امن و سکون کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، سرور کے عالم میں رہیں، لطف کے ساتھ رہیں، لذت اٹھائیں اس کی نعمتوں سے، اور ظاہر ہے کہ شکر کریں. دیگر اور شکر کا مطلب وہی ہے کہ ضائع نہ ہو وہ تمام کی تمام چیزیں جو بحیثیت انسان ہم پر لاگو ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ہمارا ٹریک اس طریقے سے چینج ہو جائے ہماری معرفت کے نتیجے میں اور ہمارے تزکیہ نفس کے راستے میں، تو اب یہ چیز آپ کے لیے کوئی بہت مشکل اور تکلیف دہ اور مصیبت والی رہے گی؟ کیا خیال ہے؟ To live with کیا لکھوں، سمپلسٹی، سادگی. سادگی کے ساتھ رہیں without making our lives too complicated by involving in material problems.
تو ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی حلال اور حرام کے ساتھ جو چیز ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سادہ رکھیں. جتنا یعنی سادہ کا مطلب کیا؟ آپ خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن جو میٹیریلسٹک لہو و لعب والے کنسیڈریشن ہے نا اس میں نہ جا کے پھنس جائیں. زینت، تفاخر، تکاثر میں نہ جا کے پھنس جائیں. صحیح ہے نا؟ لہو و لعب آپ کے ذہن میں ہے نا جی؟ لہو اور لعب کے اندر کیا چیزیں تھیں کہ جو کچھ فکٹیشس ہے، ومزیکل ہے، ornamental ہے، اور اس کے بعد تکاثر. تکاثر کا مطلب یعنی ایک وین گلوری یا فالتو کی جو پرائڈ اور فخر ہے اس کا مقابلہ، اور سیکنگ فار مٹیریل ابنڈنس. یہ لہو و لعب آتا ہے جو سورہ حدید کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 20 میں. اس میں نہ پھنسیں آپ. اور آپ غور کریں کہ زیادہ تر پرابلمز جو آتی ہیں نا وہ انہی چکروں کی وجہ سے آتی ہیں. ان کے اندر اپنے کو انوالو کر کے یا ان کے ذریعے سے بننے والی مصیبتیں جو ہم اپنے گردن میں لاتے ہیں نا اس کی وجہ سے زیادہ تر پرابلم آتی ہیں. ورنہ اگر ہم زندگی کو سادہ رکھیں، اپنی زندگی کو ایک ایزی پیس پہ چلائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف جو ہے نا اس میں سکون، مزہ اور لذت جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی. کہ یہ مثال بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اگر کوئی سیٹھ صاحب ہے، سیٹھ صاحب کے دسترخوان پر 20 ڈشز ہوتی ہیں، لیکن وہ مزہ کتنے کھانوں کا اٹھا سکتے ہیں. اپنی اس مصروفیات، بھاگ دوڑ، اور پھر اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو شوگر ہو گئی تو فلاں ہو گیا، وہ ویسے ہی کھانے پینے کی لذتوں سے دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو ایک مزدور ہے جو سادہ جو کی روٹی، مکئی کی روٹی، دال، ساگ کیسے مزے سے کھا کے انجوائے کر کے اور اپنے گھاس کے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ کا جو مین ہے، خدا نے آپ کو زندگی دی ہے محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے، خوشی اور سرور کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے. اور سب سے بڑا سرور انسان کو کہاں ملتا ہے اگر واقعا انسان با معرفت ہے؟ عبادت خدا میں. سب سے بڑا سرور عبادت میں ہے اور علم میں. اس بات کو آپ لوگ قبول کرتے ہیں؟ سب سے بڑا مزہ اور سرور عبادت اور علم میں. جی. اب میں بالکل نہیں بول رہا ہوں، اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو آج کی گفتگو ختم. تو کل میں انشاءاللہ قرآن سے حوالے دوں گا. کل انشاءاللہ میں قرآن کے حوالے سے پھر آپ کو عرض کروں گا اور اسپیسیفک ہو کے کہ واٹ. لیکن آج ہم نے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ زندگی جس طریقے سے خدا نے بنائی ہے وہ نیچرلی ہمیں ایڈ کرتی ہے، سپورٹ دیتی ہے ان ٹریورسنگ دس پاتھ، ان ٹیکنگ اپ دس جرنی. ٹھیک ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے مین، کہ جس چیز کو ہم ابتدا میں کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جرنی جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے اور اس میں بڑی سختیاں ہیں، تو میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنے لیونگ کو نیچرل بنا لیں گے، یعنی جیسا خدا نے زندگی کو تخلیق کیا ہے اس کے ساتھ آپ ہم آہنگ ہو جائیں گے، الائن ہو جائیں گے، تو آپ وہ مشکل اور سختی اور تکلیف تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. آپ اسی زندگی میں محبت اور سکون اور سرور اور لذت کو حاصل کر رہے ہوں گے، اور اس لذت کے احساس کے ساتھ آپ اس سفر کو طے کریں گے. جی، جی یہ حیدر میرا بھائی، آج کا مین پوائنٹ تھا. ایسے میں پھر ایک آپ ہوں گے اور ایک میں ہوں گے، ہم دو ہی ہوں گے پھر اس سوسائٹی میں. نہیں نہیں، بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے.
No, it's possible, yeah. بہت ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے، کیا یہ بہت مشکل چیز ہے؟ بہت مشکل نہیں ہے نا. یعنی ہم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صبح کے طلوع کا لذت لیں. اگر آپ کے گھر میں پھول ہیں اس کو دیکھیں، اس کی خوشبو کو سونگھیں، اس کے حسن کو دیکھیں. جو کچھ آپ کے گھر میں آتا ہے، فار ایگزامپل ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، آپ دیکھیں خدا نے اس کو کیسا بنایا، خوش رنگ بنایا، لذت اس میں رکھی، خوشبو رکھی. ان تمام چیزوں کو انجوائے کریں. یہ انجوائمنٹ فری گفٹس ہیں خدا کے، فری گفٹس ہیں. یعنی جیسے خود مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، آپ لوگ بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں گے اپنی زندگی میں، کہ جب روزگار سخت تھا یا انسان سارے دن محنت کر کے آتا ہے، تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، اس وقت بچے تھے 1-2 سال کے، تو وہ جس طریقے سے آ کے کہ ایک بچہ آ کے وہ گود میں بیٹھ گیا. ایک جیسے بیٹیاں خاص طور سے اس میں زیادہ ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہے نا وہ جوتے اتارنے لگیں، جرابیں اتارنے لگیں، پیر سر سہلانے لگیں، اور ختم ہو گئی دن کی سختی، ایویپوریٹ ہو گئی. کہ جتنا انسان کسل مندی اور جتنی تھکن اور شاید جتنے کوئی پریشانی لے کر آ رہا تھا نا، وہ سب ایویپوریٹ ہو گئی. تو اس چیز کو فیل کرنا کہ ہماری زندگی، یعنی میرے رب نے مجھے محبت کے ساتھ خلق کیا ہے اور رحمت و نعمتوں کے ساتھ مجھ سے ڈیل کیا ہے. یہ ریئلائزیشن جو ہے نا، یہ بذات خود آپ دیکھیے گا کتنا اپلفٹ دیتی ہے، کتنا مضبوط کرتی ہے اندر سے، اور کتنی آپ کے یعنی نیگیٹیوٹیز جو ہے نا کتنی زیادہ دور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. اور پھر جو دوسرا میں نے کہا کہ اپنی لائف کو سادہ رکھنے کی کوشش کریں، پیچیدہ بنانے کی کوشش نہ کریں. زیادہ یعنی جتنا زیادہ آپ لہو و لعب میں انوالو ہوں گے، آپ کی لائف اتنی ہی کمپلیکیٹڈ ہوگی، اتنی ہی ڈیفیکلٹ ہوگی، اور اتنی ہی زیادہ شیطان کو اس میں گھسنے کا موقع ملے گا. یہ دوسرا اصول یاد رکھیے گا کہ یعنی جو ہمارا خیال ہے نا کہ ہم کوئی بہت زیادہ دولت سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، یا ہمارا گھر بڑا ہو تو ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. بندے کو ایک پرسکون بستر چاہیے ہوتا ہے، اور چند لقمے اچھی غذا کے چاہیے ہوتے ہیں، اس میں بہترین لذت ہے. ٹھیک. جی 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 فیض بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. حیدر بھائی میں پوچھوں؟ جی جی ضرور ہاں فرمائیں. آپ پوچھیں. ارشاد. جی حیدر بھائی، جیسے ہماری 60 سال سے زیادہ کی زندگی گزر چکی ہے، ہمارا ایک پاسٹ ہے، ہمارا ایک گلٹ ہے، اس کو کیسے اوور کم کریں؟ کیونکہ یہ آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں، ہم اس کو آپ شروع سے جب سے آپ سے اٹیچ ہوئے ہیں اس پہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس پہ ایکشن لے رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، مگر جو نہیں یعقوب پاسٹ بھائی، دیر از نو گلٹ. ٹھیک ہے نا. نہیں، جیسے آپ ابھی نے آپ سوال. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو پیغمبروں کے ساتھ آتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لانے سے پہلے 40-40 50-50 سال کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ الگ راستے پہ تھے. بڑے بڑے گناہ. لیکن جیسے ہی وہ اپنے آپ کو نا پیغمبر کی آغوش میں گود میں دے دیتے ہیں نا، یہ وہ کرامت اور رحمت ہے جو آپ سے آپ کی ساری گلٹ اور آپ کی ساری فلت کو دھو دیتی ہے. میں یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے طرف جو ہے نا، اس چیز کو رسپونڈ کریں جو خدا نے ہماری طرف بڑھائی ہے. خدا نے ہماری طرف اگر محبت کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں سے گھیرا ہے، اسی ٹون میں آپ اللہ کو رسپونڈ کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ گلٹ، فلت، ڈرٹ، ڈسٹ سب کس طریقے سے دھل جاتی ہے. کوئی گلٹ نہیں ہے. نہیں، یہ گلٹ ورڈ ہو سکتا ہے غلط ہو، مگر ہم، میں نے اس لیے گلٹ ورڈ ڈالا تھا کہ جیسے ابھی آپ کچھ سوال ہم لوگ سے پوچھ رہے تھے
جی تو اس کا جواب آ رہا تھا، مگر ہم اس کے اپنے پچھلی زندگی میں چلے جا رہے تھے. جی جب جی تک وہ سوچتے تھے آپ شروع ہو جاتے تھے. تو تو وہ چیز جیسے میں پرسنلی اوور کم کرنا چاہتا ہوں جی. کہ بس میں آپ ارادہ کریں اور چل پڑیں. جیسے توبہ ہے، توبہ تو میں چلیے روز کر رہے ہیں یا ہاں لیکن توبہ اس کو نہیں کہتے نا، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. نہیں، پلٹ تو رہا ہوں، ہاں بس. مگر وہ چیز جا نہیں رہی ہے ہمارے دماغ سے، یا آئی ڈونٹ نو اور لوگوں میں کیا ہے، مگر وہ ایک چیز ہم چاہتے ہیں اس کو رائٹ آف کرنا یا ڈیلیٹ کر دینا اپنے جی ہارڈ ڈسک سے. ٹھیک ہے، میں اس کو قبول کر رہا ہوں، لیکن میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں اسی محبت کے ساتھ حاضر ہوں، بندہ بن کے جائیں نا، تو آپ دیکھیں گے یہ تمام چیزیں واش آف ہو جاتی ہیں. اس کے بغیر ہونا بہت مشکل ہے نہیں، کہ اگر ہم الحمدللہ چینجز تو آ رہے ہیں بہت، میں خود فیل کرتا ہوں، مگر چاہتا ہوں وہ چیز اریز ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس کے لیے وہی ہے نا جو میں کل کہہ رہا تھا کہ انسان، کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر انسان ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی دیکھ رہا ہو کہ نہیں ہے، تو اپنا سب کچھ لے کے جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں گر جائے کہ میں نہیں جانتا. جو میرا اور تیرا عبد و معبود والا تعلق ہے، میں اس کا واسطہ دے کر، رحمتاً للعالمین کا واسطہ دے کر جو ہے نا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری خرابیوں کو دور کر دے. اور جو ایک جملہ کل میں کہنا چاہ رہا تھا اور میں نہیں کہہ پایا، کہ جو بزرگان کا میں نے حوالہ دیا تھا، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ خدا کسی ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا. ابھی تک ہمارا دل ٹوٹا نہیں ہے نا. جی یعقوب بھائی. نہیں، ٹوٹا نہیں ہے، ایسے یقین تو پورا ہے. ایسے نہیں، دل ٹوٹا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہم اپنے خرابیوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں بلک کر رو دیا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوا حضور. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں دل ٹوٹنا. جی. کہ انسان کی جب یہ والی حالت اور کیفیت آ جاتی ہے نا، اس قلب کو خدا کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، وہ جتنا بھی انسان گناہ گار ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو. شکریہ حضرت بھائی، کوشش پوری جاری ہے. لیکن آج میرے حساب سے جو ہے نا، میں نے آپ کو بہت قیمتی ٹپس دی ہیں. جی ہاں، جی ہاں، انشاءاللہ جزاک اللہ. یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یعنی کہ اللہ کی نعمت و رحمت کا ادراک، احساس، اس کو ایبزورب کر کے اور سیم کرنسی میں خدا کو اپنا رسپونس دینا، اور اپنی زندگی کو حتی الامکان سادہ رکھنا اور لہو و لعب سے دور کرنا. یہ دو بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں کہ اگر اس کو انشاءاللہ آپ اپنا لیں گے نا، اور ہو سکتا ہے آپ اپنا رہے ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا، اس رستے پر آپ ہوں، تو آپ دیکھیے گا آپ کا سفر بہت آسان ہو جائے گا. کوشش پوری ہے حضور، پوری کوشش ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. تو حیدر بھائی، یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اگر انسان جو ہے وہ علم و معرفت کا راستہ طے کرے تزکیہ نفس کی طرف، مگر اسی ڈومین میں تنگی بھی ہے، امتحان الہی بھی ہے، اور اس سے ہم بچ نہیں پاتے ہیں. دیکھیں، اصل چیز جو ہے نا، وہ آپ کے اندر کا سکون ہے نا. جی. باہر کی چیزوں دیکھیں، پرابلم یہی آتی ہے نا، یعنی کہ یہ والا ہمارا پیراڈائم شفٹ نہیں ہو پاتا. یعنی اگر مثال کے طور پر میں ایک روٹی اور ایک بھجیا کے ساتھ میں نے ناشتہ کیا، لیکن میرا دل جو ہے نا، جیسے میں نے آسمان دیکھا، زمین دیکھا، میں نے خدا کی ان نعمتوں کو فیل کیا، اس تازہ ہوا کو فیل کیا، دھوپ کو فیل کیا، اس کے بعد میں نے خدا کے بندوں کے ساتھ کچھ نیکیاں کی، اور سادہ سے میں گھر میں رہ رہا ہوں یا میری سادہ سی غذا ہے، کیا یہ انسان لذت اور سرور کے ساتھ زندہ نہیں ہے؟ بے شک. ایبسولوٹلی. تو ہم کیوں اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب میرا جب تک اتنا بڑا گھر نہیں ہوگا، جب تک میرے پاس اتنی لمبی کار نہیں ہوگی، یعنی ہمیں خود پتا ہے، ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے تھے کہ
وہ جو ہماری زندگی تھی کہ جس میں ہمارے گھر میں نہ گاڑی تھی نہ کچھ تھا، پیدل میلوں چل رہے ہوتے تھے، ایسے ہی سادہ سادہ کھانے کھا رہے ہوتے تھے، دال چاول بھجیا یا بھجیا روٹی، لیکن محبت کے ساتھ ہم زندہ تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خلوص تھا، ہم اپنے گھروں کو تالے نہیں لگا کے جا رہے ہوتے تھے، ہمیں محلے میں ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گھر میں گھس کے لوٹ کے لے جائے گا۔ کون سی زندگی پر لذت ہے؟ ہم خود اس بات کا فیصلہ کریں۔ تو یہ تو ہم نے خود اپنے کو دھوکے پر دھوکے پر دھوکا دے کے رکھا ہوا ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو احمق بنایا ہوا ہے نا کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ والی زندگی کے جس میں اتنا بینک بیلنس ہو اور اتنا پراپرٹی ہو اور اتنی ایسیٹس ہوں اور اتنے مطلب میٹیریل چیزیں ہوں، تب میں جو ہے نا مجھے سکون ملے گا یا میں کوئی لائق انسان کہلاؤں گا۔ تو یہ تو ہم خود اپنے کو برے طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا کیا علاج ہے بتائیں مجھے؟ لیکن حیدر بھائی یہ ڈیمانڈ آف دس مطلب یہ ایک حد تک میں کہہ رہا ہوں، ایک حد ہم، تک یہ ڈیمانڈ ہے، مطلب کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میرے ہم، آج کل کی فار ایگزامپل ایک میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے جو آج کل کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایجوکیشن کے ہم، لیے سب ہے، یہ ہم۔ اتنا زیادہ ہے کہ آدمی دن بھر کھٹ کھٹ کر کے اس کے لیے اکٹھا کرتا نہیں تو وہ ہاں اب کیا تو کریں گے خیر پھر؟ دیکھیں، اب تو خیر چیزیں بہت، اب تو ہم ایک لحاظ سے غلام بن چکے ہیں اس سسٹم کے، لیکن ہماری جو بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں اس دور میں بھی میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں مجھے پتا ہے، آسٹریلیا میں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں گورنمنٹ اجازت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یعنی خدا بھی ظاہر ہے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہی ہے کہ یہ مافیا ہے نا پوری، اسکول اور پرائیویٹ اسکول اور کالج اور پرائیویٹ یونیورسٹیز، اب آپ دیکھیں جو آن لائن لرننگ والا سسٹم آ چکا ہے تو اس سے اب یونیورسٹیز کا حال کافی خراب ہو رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا جو اسٹرینگل ہولڈ تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے جیبیں خالی کر رہے ہوتے تھے، یہ ٹوٹ جائے آئندہ 10-15 سالوں میں، تعلیم عام ہو جائے۔ تو میں اور آپ جب آپس میں مل کر یہ بات کر رہے ہیں نا، ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں مل کر کہ جو اسی اسلام اور عقل کے تقاضوں پر بلڈ ہو۔ اگر ہم پھنسے ادھر ہی رہیں گے، اپنی زندگی کو اسی شیطانی نظام میں، طاغوتی نظام میں پھنسا کے رکھیں گے اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ قرآن اور سنت کی برکتیں مل جائیں، یہ امپاسبل ہے۔ یہ بالکل میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری ویلیوز جو ہیں وہ شیطانی اور طاغوتی ہوں جن پر ہم اپنی لائف کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہمیں برکتیں قرآن اور اہل بیت کی مل جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جس حد تک ہم سے ہو سکے ہمیں اپنی لائف کو اس ٹریک پہ لانا پڑے گا۔ ٹھیک، چلیں غور فرمائیے گا اور پھر اس پر اپنے آپ لوگ کمنٹس بنائیں، اور جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے کمنٹس پلس مائنس دونوں طرف ہو سکتے ہیں، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ہر شخص ہاں اس کو یس بولے گا، ٹھیک ہے، اور مزہ گفتگو کا اسی وقت ہے کہ جب کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی ہوں اور ہماری گفتگو کا جو اسکوپ ہے وہ وائڈن ہو مختلف قسم کے نظریات سے۔ ضرور۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ، خدا بہت حافظ۔ خدا خدا حافظ۔ حافظ۔ کیا